الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عامر آن لائن کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، عامر آن لائن جب شروع ہوا اس سے پہلے تھا عالم آن لائن، بلکہ اس سے پہلے بہت سارے عامر عالم آن ایئر بھی تھا، عالم اور عالم بھی تھا، عالم اور عالم بھی تھا، اور پھر عالم آن لائن بھی تھا۔ اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ دو مختلف مسالک کے علماء کرام کو ساتھ بٹھا کر جو اختلافات کہے جاتے ہیں، کہ میں نے تو اتنا عرصے، مجھے کوئی 2001 سے آپ لگا لیں تو قریباً 20 سال ہو گئے، 21 سال ہو گئے۔ 21 سال میں نے تو بہت کم اختلافات دیکھے، اور وہ بھی اختلافات فطری نوعیت کے تھے۔ یہ آپ جملہ غور سے سنیے گا، فطری نوعیت کے تھے، مطلب یہ کہ دینی نوعیت کے نہیں تھے، فطری نوعیت کے تھے۔ دینی نوعیت پہ تو سب کہیں نہ کہیں متفق ہو جاتے تھے۔ اب پھر بہت سارے چیزیں تھیں جن کو ہم نے ظاہر ہے کہ ان کو کور کیا، سوالات اٹھائے، پھر اس کو تھوڑا کینوس اس کا بڑا ہوا، اور ہم نے پھر 4 علماء کرام، یعنی چاروں مکاتب فکر کے علماء کرام تشریف لانے لگے۔ اس میں ذرا تھوڑا سا ہمیں جہاں فوائد پہنچے وہاں ہمیں نقصانات بھی ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک ڈاکٹر مرض کی صحیح تشخیص، 2 ڈاکٹر تشخیص میں اختلاف، 3 ڈاکٹر مریض کی موت، 4 ڈاکٹر تو مریض تھا ہی نہیں، تو مقصد یہ کہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے پھر یہ 2 کا سلسلہ جو تھا اس کو پھر برقرار رکھنے کی کوشش کی، اور اب یہ جو عامر آن لائن ہے اس کے تحت یہ جب بھی پورا سال اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے گا اللہ کی فضل و کرم سے، لیکن یہ جب رمضان المبارک آئیں گے تو پھر ہم ظاہر ہے کہ ساری محفل سجے گی، جیسے کہ 4 علماء کرام تشریف لاتے۔ یہ تمید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ عالم آن لائن ان مسائل کی طرف آپ کو لے جاتا تھا جو ہے تو بالکل سامنے کے، کسی کو وہ مذاق لگتا ہے سوال پوچھنا، مجھے نہیں مذاق لگتا، میں تو کہتا ہوں سوال نصف العلم، سوال آدھا علم ہے، اور یہ حدیث ہے۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ سوال شاید عجیب سے لگ رہا ہو، لیکن چونکہ معاشرے میں کہیں نہ کہیں ہے، اور تو اس کو چھپانے کی بجائے اسے پوچھ لے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ پھر ہم اپنی طور پر اپنے ہی کچھ زاویے نگاہ سے اور اپنے دماغ کے اندر جو بھی ہمارے عقل بھری ہے بھس، اس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب آج میں قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور علامہ شبیر حسن میثمی صاحب کی، کچھ سوالات ایسے بھی ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں بھی ہیں، میرے ذہن میں بھی ہیں، میں بھی بڑا پریشان ہوں، ظاہر ہے کچھ چیزوں کو دیکھ کر کے یہ تھیں یا ہیں یا نہیں ہیں، اس پر ذرا بات کریں۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر ہم لوگ، میں نعت خواہ ہوں، تو ہمارے نعت پڑھ جاتی ہے کہ میں غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل فخر ہے میرا جینا، جیسے کہ یہ اس طرح سے ہے، میں غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، میں سگے آستان محمد، میں غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا۔ اب اس میں ہم کہتے ہیں میں سگے آستان محمد، سگ کہتے ہیں کتے، تو میں سگے آستان محمد یعنی میں در محمد یا آستان محمد کا ایک کتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خواہ فاضل بریلوی انہوں نے لکھا کہ تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں، کوئی تجھ سے کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے۔ اب بہت سارے نعت خوانوں سے کہتے ہیں تجھ سے کتنے 1000 پھرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو لکھا وہ یہی لکھا کہ تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے اشعار ہیں، میں تو فخر سے یہ اشعار پڑھتا ہوں۔ ہمارے قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کہتے ہیں یہ آپ غلط پڑھتے ہیں، آئیے پوچھ لیتے ہیں ان سے۔ دوسرا ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور عموماً یہ امت کی کافی حصہ سمجھتا ہے، اور شاید میثمی صاحب بھی یہی جانتے تھے اور ابھی انہوں نے بتایا، اور وہ یہ کہ الصلاۃ خیر من النوم، جو فجر کی اذان کے وقت کہ نماز نیند سے بہتر ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں، جیسا ہمیں بتایا گیا کہ اس کا اضافہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور اس پر بحث ہونی چاہیے، بھائی میثمی صاحب کا کیا موقف ہے، ان کا کیا موقف ہے۔ اسی طرح ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ صحابہ، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے،
اور تو تم ان میں سے جس کی بھی ہدایت کرو گے وہ پیروی پالو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے۔ اب یہ کہتے ہیں قاری خلیل الرحمن یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے سر بھی جھکا لیتا ہے کہ ہمارا بڑا ایک طبقہ اس بات کو کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہے نہیں ہے، تو یہ اس میں مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ عالم آن لائن تھا اسی لیے، اور پھر عامر آن لائن شروع ہوا۔ تو اگر آج قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کا موقف ہے اور میسوی صاحب اس کی تردید کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں یہی سوال جب یہ بھی موجود ہوں گے اور یعنی حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں تب بھی کروں گا، لیکن رمضان میں پھر آپ کہتے ہیں رمضان میں یہ ایسی ایسی باتیں نکال لاتا ہے۔ بھائی یہ باتیں کرنا ضروری ہے، پتہ تو ہو آپ کو کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کون سی حدیث ہے، کون سی موضوع ہے، کس کو جو ہے وہ صحیح کہا جائے، کس کو حسن کہا جائے، کون سی غریب ہے، یہ پتہ تو چلنا چاہیے نا۔ اب ہمیں پتہ تو ہوتا نہیں ہے اور پھر باتیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اس میں پھر ایک عجیب سی پریشانی ہم اب جیسے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں، لیکن ہم چونکہ اس کو ایک قول کی صورت میں لیتے ہیں اور اس میں چونکہ دعائیہ کلمات ہیں تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں، لیکن حدیث کہنا، یہ میسوی صاحب بھی اتفاق کریں گے، اور کسی بات کو حدیث کہنا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جس نے مجھ سے غلط بات منسوب کی وہ اپنا راستہ جہنم میں تلاش کر لے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھا قول ہے عربی کا، یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر حدیث ہے تو پھر بتائیں حدیث کہاں ہے، کدھر ہے موجود۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چینی کیوں نہ جانا پڑے، واللہ یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ تو خیر نہ غریب ہے نہ موضوع ہے، یہ حدیث ہی نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ جتنی سیاہ ستہ اس کو تو چھوڑیے، جو مسندیں ہیں ان میں بھی موجود نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے، میں نے خود تلاش کی ہے، نہیں ہے۔ لیکن یہ اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ اب چین ہمارے لیے اتنا اہم ہو گیا کہ یہاں تک آ گیا۔ تو اس کو ذرا بہت توجہ سے ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر آپ کی اجازت تو میسوی صاحب ادھر سے شروع، میسوی صاحب تشریف فرمائیں، علامہ شبیر حسن میسوی صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم تشریف فرمائیں قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب۔ قاری صاحب یہ سب چیزیں آپ کی طرف پہلے جی۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بڑا مشکل مسئلہ رکھ دیا آپ نے سامنے اور اتنے سارے سوالات ایک ساتھ ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ حدیث کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ سارا حدیث نہیں ہوتا۔ صحیح۔ بعض دفعہ صحابہ کے اقوال بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو موضوع روایت ہوتی ہے نا اس کا مطلب ہے من گھڑت جی، لیکن ہم اس کے لیے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی پہلے ہم اس کو حدیث کہتے ہیں پھر ہم اس کو موضوع کہتے ہیں۔ اصل حدیث کہلانے کا درجہ اس بات کو ہے جو صحیح سند کے ساتھ مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ یعنی مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ بات سند گئی لیکن صحابی تک جا کے رک گئی، یہ موقوف میں آئے گی۔ لیکن اگر آگے صحابی نے یہ کہہ دیا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اب یہ عمل مرفوع ہو گیا۔ یا اس نے کہہ دیا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے حبیب سے یہ الفاظ سنے، یا میں نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ اب مرفوع کے حکم میں آ جائے گا۔ اگر وہ صحیح سند کے ساتھ یہ حکم اللہ کے رسول تک یہ کڑی پہنچتی ہے تو اس کا ماننا ہم پر فرض ہے، وہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اب جس طرح آپ نے سوال اٹھایا کہ حضرت عمر کے حوالے سے کہ اذان کے الفاظ لوگوں میں مشہور ہے کہ بھی الصلاۃ خیر من النوم جو فجر کے وقت کہے جاتے ہیں، اذان کا حضرت عمر کے ساتھ صرف اتنا تعلق ہے، وہ یہ کہ وہ صرف الصلاۃ خیر من النوم کا نہیں ہے، وہ پوری اذان کا ہے۔ دو صحابی ہیں جس میں سے ایک حضرت عمر ہے، ایک کا نام اس وقت میرے ذہن سے محو ہے، میرے بھی ذہن میں یار دو تھے صحابی، انہوں نے ایک ہی خواب دیکھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا کہ نماز کے لیے ہمیں کوئی بلانے کا کوئی صحیح طریقہ ہونا چاہیے، تو کسی نے کہا ناقوس بجائیں، آپ نے اس پہ اعتراضات کی، یہ فلاں کا طریقہ ہے، یہ فلاں کا طریقہ، کسی نے کہا ڈھول بجائیں جیسے رمضان میں فجر کو جگانے والے آ جاتے ہیں، تو آپ نے اسے بھی پسند نہیں کیا، کسی کو مجوسیوں کا طریقہ، کسی کو یہودیوں کا طریقہ، اس طرح آپ نے اس کو نظر انداز کیا۔ اتنے میں سیدنا فاروق اعظم اور ایک اور صحابی تھے، دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا، اور وہ یہ خواب تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑے ہوئے اس طرح یہ کلمات کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی وہ پوری اذان ہے۔ آپ نے پھر بلال کو بلایا
اور وہ الفاظ آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائے۔ بلال مدینے میں اذان دیتے تھے، اور ایک اور صحابی تھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکے میں اذان دیتے تھے، وہ بیت اللہ کے مؤذن تھے، اور حضرت بلال مسجد نبوی کے مؤذن تھے، دونوں اذان دیتے تھے۔ اب جو حی الصلاۃ خیر من النوم جو فجر کے الفاظ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ ہیں، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عمر کے یہ الفاظ نہیں ہیں۔ یہ دھوکہ پتہ نہیں لوگوں کو کیوں لگا اور کہاں سے لگا۔ حضرت عمر نے پوری اذان میں تو اس کے الفاظ عبداللہ بن زید، حضرت عمر عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ جزاکم اللہ۔ تو ان دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس میں الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ نہیں ہے، پوری کی پوری اذان ہے۔ پھر وہ اذان آپ نے جب مان لی، اللہ کے رسول نے خواب سننے کے بعد مان لی اور اس کو یہ فرما دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اب وہ اب یعنی حضرت عمر کا خواب نہیں رہا، اب نبی کی تصدیق کے بعد اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے دائرے میں۔ تو پھر یہ کہنا غلط ہے کہ حضرت عمر نے اضافہ کیا؟ ہاں، نہیں اضافہ، یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ یہ پہلے سے رسول اللہ کا اضافہ تھا، یا انہوں نے ہی بیان کیے تھے الفاظ؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلال کو سکھلائے، ابو داؤد میں جو الفاظ ہیں بلال کو، یعنی الصلاۃ خیر من النوم رسول اللہ کے الفاظ ہیں کہ فجر میں یہ کہا، تو یہ حضرت عمر پہ الزام ہے کہ جی انہوں نے بالکل الزام ہے، جی ٹھیک، حضرت عمر نے اضافہ نہیں کیا، اس کی وجہ سے پھر مسائل کریٹ کرتے ہیں لوگ۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک صحابی ہیں حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، یہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، شاید لوگوں کو جو دھوکہ لگا ہے وہ شاید اس میں گمان ہے میرا، ممکن ہے ایسا نہ ہو۔ ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر دوپہر کا وقت تھا، اور عرب اس ٹائم پہ کیلولہ کیا کرتے تھے، عموماً ابھی بھی کرتے ہیں، دکانیں بند ہوتی ہیں 3 سے 4 جی ہاں، تو وہاں گرمی بھی بہت سخت ہوتی ہے، تو وہ کسی مسجد میں اپنے ساتھ ایک لڑکے کو لیا ہوا تھا جو ان کو ہاتھ پکڑ کے جیسے نابینا کو رہنمائی کی جاتی ہے، تو وہ مسجد میں لے گیا، یہ بھی جا کے دوپہر کو وہاں سستا ہے۔ تو دوپہر کا جب وقت ہوا، ظہر کی اذان مؤذن نے دی، اذان دینے کے بعد اب دوپہر کو چونکہ لوگ سوئے ہوئے تھے تو اس مؤذن نے کیا کیا، ظہر کی اذان دینے کے بعد دائیں طرف مسجد کی جو دیوار ہے اس طرف جا کر منہ کر کے کہا الصلاۃ خیر من النوم، یہ ترمذی کے الفاظ، اور بائیں طرف جو مسجد کی دیوار پڑتی تھی اس طرف آیا، اذان دینے کے بعد اس طرف آیا، یعنی یہ ایک اذان سے الگ سے ایک چیز اس نے کہی کہ لوگوں نماز نیند سے بہتر ہے، چونکہ اس وقت بھی سوئے ہوئے، یہ اس کا ذاتی قیاس تھا کہ بھی فجر میں بھی چونکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے الفاظ کہے جاتے ہیں، اب بھی چونکہ کیلولے میں ہیں اس لیے الفاظ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ سنے الفاظ تو اپنے ساتھ جو ان کا ہاتھ پکڑ کے چلانے والا تھا ان کو کہا مجھے اس مسجد سے نکالو، یہ اہل بدعت کی مسجد ہے، میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے بے شک دوپہر کو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے دوپہر کو الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ نہیں کہلوائے، اور بدعت کا تو میں نے بتایا رسول اللہ پسند نہیں فرمایا۔ بالکل، تو اب یہ اصل میں بدعت جو ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ بدعتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ دین ادھورا تھا اور میں نے آ کے مکمل کیا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایسا جرم ہے یہ جس کی سزا آپ تو جانتے ہیں، حدیثوں میں بھی ہے، اور میں نے تو سنا ہے، خود سنا ہے، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ تو اس کے خلاف ہے عبداللہ بن عمر۔ اب یہ بتا دیجئے، یہ تو ہو گیا کلیئر، یعنی یہ بات پھر ہم رمیشوی صاحب کی طرف آتے ہیں، یہ تو کلیئر ہو گیا کہ الصلاۃ خیر من النوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے الفاظ ہیں، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے اضافہ کیا تو در حقیقت وہ ان کی ذات اقدس پر ایک تہمت لگا رہا ہے، اس لیے کہ وہ تو رسول پہ ہی چلنے والے لوگ تھے، انہوں نے کوئی چیز رسول کی نہ اس میں اضافہ کیا نہ کمی کی، وہی رکھی جو رسول نے رکھی تھی۔ یہ بات میسوی صاحب کی طرف آتے ہیں، پہلے ایک وقفہ لے لیں تاکہ میسوی صاحب کی گفتگو کے دوران ہمیں بات کاٹنی نہ پڑے۔ ایک وقفہ ابھی آپ سے کلب یا سگ یا ان پر بات کرنی ہے، آپ سے اصحاب قدر النجوم پہ بات کرنی ہے، اور ایک اور مسئلہ ہے جس پہ بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، یاد ہے کون سا؟ بھول گیا میں بھی، ابھی آپ بتا دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ تو یہ بڑی دلائل کے ساتھ بات کر لی ہے جناب قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب نے۔ اب ذرا علامہ شبیر حسن میثمی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ سوالات یہ سارے انہی کی طرف بھی ہیں۔ اس میں ایک تو صلاۃ خیر من النوم، آپ پھر علم حاصل کرو چاہے تمہیں چینی کیوں نہ جانا پڑے، سابقۃ النجوم، یہ ساری باتیں یہ اس پر کیونکہ یہ احادیث کی شکل میں بیان کی جاتی ہیں تو ہم ذرا ان سے بھی دریافت، اور یہ سگ قلب یعنی اپنے آپ کو کتا کہنا در رسول کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں ہم عالم آن لائن کے پروگرام کی اصل کی طرف پلٹ رہے ہیں کہ اختلافی گفتگو کی جائے احترام کے ساتھ، اور کوئی کسی کو نیچے دکھانے یا کاٹنے کی بات نہ کرے، اور احترام کے ساتھ چیزوں کو۔ اور یہ شروع میں ہوتا تھا ہمارے بہت اچھا ہوتا تھا، بڑی طولانی عرصے تک رہا، پھر کچھ چیزیں آنے لگی۔ دیکھیں ہمارے ہاں تو صلاۃ خیر من النوم نماز میں ہے ہی نہیں، لیکن ہمارے ہاں مشہور نماز میں نہیں اذان، لیکن ہمارے ہاں مشہور یہی ہے کہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں اس چیز کو ڈالا گیا اور حی علی خیر العمل جو اسے نکالا گیا، یہ ہمارے ہاں بالکل واضح طور پر کہا جاتا ہے۔ ہمارے لیے شریعت کے طور پر جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مستند ہو تو قابل قبول ہے، وہاں پر 12 اماموں کے قولوں کو بھی ہم اسی طرح سے اوتھینٹک لیتے ہیں۔ لیکن جب 12 امام کے اقوال کے بعد ہم کسی بھی صحابی کا، چلیں ہم کہتے ہیں کہ جن صحابیوں کو ہم بہت زیادہ احترام دیتے ہیں، حتیٰ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی، اگر وہ کہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کرو تو ہم کہیں گے اچھی بات ہے، لیکن ہم دین 12 اماموں سے لیتے ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ اور وہ بھی آپ سے لیتے ہیں کہ وہ بلڈ لائن ہے، ہاں، اور رسول اکرم نے اوتھینٹائز کیا۔ اب اور انہوں نے بھی انہی کی احادیث کو ہی بیان کیا، ایکسپلور کیا جائے۔ حدیث میں چاہ رہا تھا کہ اور مزید آپ کھل کے بیان بات کو واضح کر دیا گیا کہ امام کا قول جو ہے وہ اصل قول رسول اکرم ہے، اور وہیں سے وہ علم کا سلسلہ چلتے چلتے 12ویں امام تک پہنچا ہے، اور اسی کے حساب سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن غیر امام معصوم کا کوئی قول ہمارا دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ جناب عمار یاسر ہوں، جناب ابو ذر غفاری ہوں، جو بھی اچھی بات کہیں، جب تک وہ یہ نہیں کہیں گے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سمعت امیر المومنین، اس وقت تک ہم اس چیز کو نہیں لے سکتے۔ یہ بات ہماری کلیئر ہو گئی۔ ہمارے ہاں یہ کنفیوژن پایا گیا، اچھا ہے آپ نے اس کو واضح کیا کہ اذان میں اس چیز کو جو ہے وہ اضافہ نہیں کیا گیا، پہلے سے ہوگا، یعنی آپ کی سند کے مطابق ہمارے ایسی بات نہیں۔ ہم آتے ہیں دوسری چیز کی طرف۔ بہت سی حدیثیں مشہور ہو گئی ہیں لیکن ان کی سند جو ہے وہ یا ہے ہی نہیں یا ضعیف ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ میں نے کئی مرتبہ اس بات کو کہا اور بزرگوں سے کہا کہ ہم تمام مسالے کے علماء کو بٹھائیں، اور کم از کم جو متفقن علیہ ہیں آج کے زمانے سے، دیکھیں پہلے یہ کام ہوا ہے، آج پھر سے اس پر کام ہو، اور جو متفقن علیہ ان کو جمع کر لیا جائے، جو یعنی کہ یہ صحیح حدیث ہیں، اور جن حدیثوں کے بارے میں کہ موضوعات ہیں ان کو متفقن علیہ کیا جائے، جن کے بارے میں مثلا ہمارے ہاں مستند ہے اہل سنت یا احناف کے ہاں، یا مثلا اہل حدیث کے ہاں مستند نہیں، اس کو بھی انسائکلوپیڈیا میں ڈال دیا جائے تاکہ دیکھنے والا جان سکے کس مسلک کے اندر کس حدیث کو کتنی اوتھینٹسٹی حاصل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو وہ چاہے وہ سابقۃ النجوم والی حدیث ہو یا اطلب العلم من المہد الی اللحد، خیر اس کے بارے میں تو ہمارے ہاں سند ہے، لیکن اطلب العلم ولو بالسین جو ہے اس کے بارے میں گفتگو موجود ہے۔ جہاں تک وہ ناموں کی بات ہے کہ جس کی گفتگو اب قاری صاحب کریں گے، کہ ناموں میں قلب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جیسے ہمارے بہت محترم و بزرگ عالم دین کچھ عرصے پہلے ہی رحلت فرما گئے، حضرت علامہ قلب صادق صاحب اللہ مقام ہو، ان سے پہلے رحلت فرما گئے، ہاں رحلت فرما کچھ عرصے پہلے ہی، کورونا ہونا نہیں بہت بیمار اور ضعیف تھے، خطیب تھے بھائی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے حضرت قلب عابد صاحب اور دوسرے۔ تو جب علماء سے یہ گفتگو کی گئی کہ یہ ناموں کے ساتھ لگانا جو ہے، یا قلب علی نام رکھا گیا، جی قلب عباس رکھتے ہیں، قلب عباس رکھتے ہیں، یہ کاف سے ہے، قاف سے نہیں ہے،
تو بعض لوگ اس کو قاف سے کر دیتے ہیں کہ قلب عباس دل عباس، وہ دل عباس سے دل علی نہیں ہے، وہ قلب علی یعنی کتے کے معنی میں۔ تو اس پہ کہا گیا کہ دیکھیں فصاحت و بلاغت کی دنیا میں جیسے شعر ہے، ویسے تو چیر پھاڑ کھا جاتا ہے، لیکن شعر کو فصاحت اور بلاغت کی دنیا میں طاقت کا مظہر سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو شیر خدا کہتے ہیں، اسد اللہ کہتے ہیں، اسد اللہ الغالب، غالب کلے، غالب علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ مثلا شعر، یہ باقاعدہ ہمیں فصاحت و بلاغت میں پڑھایا جاتا ہے، اور ابو انشاء صاحب تو اس معاملے میں ماہر ہی ہوں گے۔ تو تشبیہاً کہا جاتا ہے، تو جیسے اسد اللہ کا تشبیہاً کہا جاتا ہے، ویسے قلب اس لیے نہیں کہ مثلا وہ ایک جانور تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اندر ایک صفت ہے اور وہ ہے وفاداری کی صفت۔ اس صفت کو نظر میں رکھ کر نام رکھا جاتا ہے کہ یہ قلب عباس ہے، یعنی عباس کا وفادار، قلب حسین ہے، قلب عابد ہے۔ تو ہمارے ہاں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، لیکن میں کہوں گا کہ اگر کہیں کوئی معاشرے میں اشکال کی بات آتی ہے تو ایسی چیزوں سے گریز کر لیا جائے۔ مثلا پاکستان میں یہ نام بہت کم استعمال ہوئے ہیں، لیکن ہندوستان میں خاص کر لکھنؤ کے علماء نے، اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ چونکہ اتنا چھپا ہوا ہے قلب یا سگ یا یہ، تو پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو کیا ہے، تو یا تو رکھے تو بھی اسی طرح چھپا کے رکھیں کہ پتہ بھی نہ چلے۔ آپ جن کے بنے ہوئے کتے ان کے بنے رہے، باقی لوگ آپ کو کتا بنا دیں گے، وفاداری جو ہے ورنہ لوگ آپ کو کتا بنا دیں گے۔ تو بہتر ہے کہ آپ وفاداری انہیں سے کرتے رہیں چپ چاپ، یہ بات درست ہے؟ تو یہ اپنی جگہ جی ٹھیک ہے۔ آپ اب بقیہ دو سوال کی طرف آتے رہتے ہیں، یہ اسابقۃ النجوم، اچھا پہلے تو جواب دے دیں یہ قلب۔ جی جزاک اللہ۔ پہلی بات تو یہ ڈاکٹر صاحب کہ اللہ نے دین کے معاملے میں معصوم ہستی صرف پیغمبر کو بنایا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا وہ ان کا نظریہ ہے ظاہر کیا نا، تو میں بھی احترام کے ساتھ بالکل میں بھی اپنا عقیدہ ظاہر کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی ڈاکٹر صاحب کہ آپ کے جو پروگرام کی جو رونق اور خوبصورتی ہے، اور سچی بات ہے میرا بھی 18 سال سے آپ کے ساتھ جڑے رہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہاں چھوڑ کیسے سکتے ہیں آپ مجھے؟ چھوڑ نہیں سکتے، یہی بات چھوڑیں گے بھی نہیں آپ، اس لیے کہ یہ بیوٹی کہیں اور ہے بھی نہیں، ہماری ہی ہے، ہماری حوصلہ چاہیے سر، حوصلہ چاہیے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو مختلف مسائل کے حامل علماء ہیں وہ اپنے اندر ایک ایسا ضابطہ اخلاق پیدا کریں، ٹالرنس پیدا کریں، تھوڑی برداشت پیدا کریں، ٹھیک، وہ ضابطہ اخلاق پیدا کر لیں، ایک تو ان میں قوت برداشت بھی ہو، اور جو نہیں ہوتی ہے جو کہ ہونی چاہیے، اور جو بھی بات ہو وہ تہذیب اور اخلاق کے دائرے کے اندر ہو۔ نہیں آپ میں بہت ہے، میسمی صاحب میں بہت سامنے والے کے احترام کو مد نظر، جتنی دیر میسمی صاحب نے گفتگو کی، بالکل بے شک جس جگہ بھی مجھے اختلاف تھا، حالانکہ آپ کو پتا تھا وہ ان کی زبان سے پھسل گیا نماز کے بجائے، وہ اذان کی بجائے نماز کے لیے، پھر بھی آپ نے پکڑا، آپ کو پتا تھا آپ کو کہ وہ ان کے منہ سے نکل، نہیں یہ کرتے شرارت، وہ ضروری، یہ شرارت یہ ضروری اس لیے تھا کہ یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے نا، صحیح، تو لوگ یہ سمجھ بیٹھتے کہ شیعوں کی نماز میں بھی الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں، تو یہ تو میں نے ان کو بچایا۔ نماز میں بھی آتا بڑی اچھی چیز تھی، نماز دین سے بہتر ہے اگر آ گیا کہیں بیچ میں، ہاں، ورنہ یہ ابھی واپس جاتے لوگ کہتے ہیں کہ کدھر ہم نماز میں پڑھتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، صحیح، تو ان کو جواب کمیونٹی کا معاملہ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے بعد کوئی بھی معصوم عن الخطا دین کے مسئلے میں نہیں ہے، ٹھیک، اللہ کے رسول کی ضمانت چونکہ اللہ دیتا ہے اور رسول اللہ کے علاوہ کسی کی ضمانت رب نہیں دیتا، باقی دنیا میں سچے بے شمار، میں یہاں یہ بس عرض کر دوں کہ یہ جو قاری صاحب فرما رہے ہیں یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا اور ظاہری کے، انہوں نے جو فرمایا وہ اہل تشیع کا ہے۔ اب آپ کل کو میسمی صاحب کے پیچھے میں اہل تشیع حضرات سے کہہ رہا ہوں نہ پڑ جائے، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا ان کو، وہ دے چکے جواب، وہ پہلے بتا چکے ہیں، تو پہلے سے دیکھیے گا شروع سے، تاکہ میسمی صاحب کی جس امام بارگاہ یا مسجد میں نماز پڑھا رہا ہوں وہ آپ ان کا گھیراؤ کر لیں کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا تھا، وہ دے چکے ہیں، پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ جی، اور دوسری ابھی دوسرا اکاؤنٹ جو میں سگ قلب، دیکھیے یہ بات تو درست ہے، لیکن ہمارے عرف عام میں کچھ چیزیں غلط اس میں چلی جاتی ہیں۔ اب جیسے گدھا ہے وہ بھی ایک جانور ہے، گھوڑا ہے وہ بھی ایک جانور ہے، لیکن اگر کوئی شخص اچھے اور برے شخص میں تمیز نہ کرے نا تو ہم وہاں یہ جملہ استعمال کرتے ہیں اس نے گدھے گھوڑے کو ایک ہی کر دی۔ رسول اللہ نے تو گدھے سے محبت کی ہے، عبداللہ، اس گدھے سے تو ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے اب وہاں ہم تشبیہ یہ دیتے ہیں کہ یار یہ گدھے گھوڑے میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے،
حالانکہ بوجھ وہ بھی اٹھاتا ہے، بوجھ وہ بھی اٹھاتا ہے، لیکن اب ہم کسی کو کہیں یار یہ تو بالکل، اب گاڑیوں میں بھی ہارس پاور جو مانی جاتی ہے گھوڑے کو رکھی جاتی ہے، اسی طرح ہم بندے کو بھی اگر کہہ دیں تو بھی وہ خوش ہوگا، لیکن اگر کہیں اس کے اندر 3 گدھوں کی طاقت ہے تو وہ اس کو برا لگے گا، وہ کبھی بھی اس کو اچھا نہیں لگے. صحیح. اب بے شک سب سے بری آواز گدھے کی، یہ بھی قرآن میں، یہ بھی قرآن میں. اور جہاں تک قلب کا تعلق ہے، رسول اللہ کی زبان میں قلب موجود ہے، عربی میں اسد موجود ہے. رسول اللہ نے اسد استعمال کیا بندوں کے لیے، لیکن قلب کو بندوں کے لیے رسول اللہ نے استعمال نہیں کیا. ہمارا جو مین اعتراض ہے وہ یہ ہے، اسد اللہ لقب دیا لیکن کسی کو قلب اللہ لقب نہیں دیا. میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو عظمت، عزت اور شوکت عطا کی ہے اس کی تذلیل نہ کی جائے. کتا کہنے میں اس کی تذلیل ہے. ٹھیک. اچھا اصحاب کہف کا کتے کا کیا ہوگا پھر؟ اصحاب کہف کے کتے کا اپنا احترام ہے، قرآن مجید بھی اس کا ذکر آیا ہے اور وہ اصحاب کہف کے ساتھ گیا ہے. تو کتا دیکھیں بیسیکلی تو اللہ کی مخلوق ہے، خنزیر بھی اللہ کی مخلوق ہے. اب ان کے اندر کچھ مسائل ایسے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ناپاک قرار دے دیا گیا. یہ ناپاکی کتے کی روحانیت کی وجہ سے نہیں ہے یا خنزیر کی روحانیت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کے اندر کچھ ایسے ایفیکٹس ہیں کہ اگر ہم اس کو کھائیں گے یا گیلے بدن سے لگائیں گے تو ہمارے اوپر اثر کرے گا. یہ مثال ویسے مزیدار نہیں تھی، بہت اچھی تھی. وہ شیر کا بچہ ہونے والا، وہ بہت زبردست تھی. وہ زبردست کدھر تھی؟ تو آدھی تھی، ہم پوری نہیں سنائی تھی مگر وہ صحیح تھی. بہرحال احترام کے دائرے، جیسے ایک بات کرتا چلوں، احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے دیکھیں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نام استعمال نہیں کیا تو ہم استعمال نہ کریں، تو ابو انشا کا لفظ کب استعمال کیا رسول اللہ؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں ابو انشا تو اتنا خطرناک ہے کہ جس نے بھی یہ نظم پڑھی اس کا انتقال ہو گیا. انشا جی اٹھو اب کچھ کرو. جس نے بھی پڑھا، جس نے فلاں استاد نے کیا اس نے انتقال ہو. میں ان کو کم ہی ابو انشا بولتا ہوں، ان کے ساتھ ہی کہیں آگے نکل جائے. وقفہ حاضر ہوتے ہیں. الفاظ کے استعمال میں آزادی ہے لیکن نسبت نہ دے کہ رسول اکرم نے استعمال فرمایا ہے، اس وجہ سے ہم استعمال جو بدعت کے زمرے میں پھر آ جاتا ہے. ایک وقفہ لیتے وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آج تو ماشاءاللہ ہم نے کال لی ہی نہیں لی، بلکہ اتنا خوبصورت ڈسکشن چل رہا ہے اور بڑا علمی ڈسکشن ہے. اس کو آپ علمی زاویے سے دیکھیے گا. ایک دم لوگ شروع ہو جاتے ہیں، دیکھیں وہ جواب فوراً مل جاتا ہے. کوئی بات ادھر سے ہوئی تو ادھر جواب مل گیا، ادھر سے ہوئی تو ادھر جواب مل گیا. تو اس کو ذرا اسی انداز میں دیکھیں. بڑے پیار محبت کی محفل ہے، پیار محبت سے آگے بڑھا لیں. اصحاب کہف النجوم صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ جی یہ حدیث ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. الفاظ اصحابی کالنجوم ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. ٹھیک. لیکن کسی بھی محدث نے اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ اس کو بیان نہیں کیا، کسی ایک محدث نے بھی. تو لہٰذا جو چیز سندن صحیح نہ ہو اور اللہ کے رسول تک صحیح سند سے نہ پہنچتی ہو، ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے سے یقین کے ساتھ وہ ہم نہیں کر سکتے. چاہے تمہیں چینی کیوں جانا پڑے. یہ بھی اسی طرح اصل میں یہ جو اسکول کا نصاب ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ باتیں ہم نے بچپن میں اسکول کی کتابوں میں اسلامیات کے اندر یہ پڑھی ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ چونکہ میں بھی پروفیسروں کا شاگرد ہوں تو میں یہ تو نہیں کہتا میرے استاد ایسے ہیں. بہرحال اچھے بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، اس طرح کے بھی ہیں. یہ اکثر باتیں وہاں سے اسکول کی بکوں سے یہ آتی ہیں. ان کو دین کا زیادہ نالج نہیں ہوتا ہے. وہ ایک تعلیمی بورڈ پتہ نہیں کس طرح بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ مرتب کرتا ہے. یہ وہاں سے یہ چیز چلی ہے اطلب العلم ولو کان بالسین یا بالتین، کہ اگرچہ تو اچھا. اسی طرح اس کے ساتھ ریلیٹڈ اور چیز ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ حدیث صحیح روایت ہے لیکن مسلم تک. اب اس کے ساتھ آگے اضافہ کیا گیا و مسلمہ.
حالانکہ اگر وہ مسلمہ کا اضافہ نہ بھی کریں تو مسلم کے اندر عورت شامل ہے. صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح, کہ ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا فرض ہے, تو عورت بھی مسلمان ہے, وہ مرد اور عورت نہیں ہے اس میں. بالکل صحیح بات ہے, لیکن عورت اس میں شامل ہے. جیسے حضرات ہے, حضرات میں عورت بھی ہوتی ہے, مرد بھی ہوتا ہے. مرد بھی, اب آپ اس میں خواتین اور حضرات بلا وجہ کا ایک اضافہ, حضرات میں تو حضرت خدیجہ, حضرت عائشہ. بالکل بالکل. تو اب اس میں مسلمہ کا جو ہے وہ اس طرح اضافہ ہے. تو بہت ساری چیزیں ہماری اسکول کی کتاب, اب یہ بھی اسکول کی کتاب کا حوالہ ہے مسلمہ کا جو الفاظ, اور یہ ٹی وی پر چلتا رہے بہت عرصے تک چلے گا. تو لوگوں میں ایک جو غلط چیز رائج ہو جاتی ہے, علم حاصل کرو چاہے تمہیں چینی کیوں جانا پڑے, یہ حدیث نہیں ہے. نہیں ہے, کنفرم بات, بالکل نہیں ہے. ٹھیک. آج کل تو اتنا وہ دور ہے, آپ ابھی کمپیوٹر نیٹ پہ تو لکھا ہوا صاحب نہیں ہے, سرچ ماریں آپ کو نہیں ملے گی. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا یہ نظر بالکل نہیں ہے کہ جو لقب یا جو نام رسول اللہ نے رکھا ہو, اللہ کے رسول, وہ رکھو باقی نہ رکھو, یہ ہم نہیں کہتے. قرآن میں بہت سارے نام نہیں ہیں, بہت سارے نام نہیں ہیں. وہ اصل چیز یہ ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اچھے نام رکھو. ٹھیک. اور قرآن میں بھی کہتا ہے کہ لوگوں کو برے القاب سے مت پکارو. یہ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں کہ برے القاب سے مت پکارو. یہ نہیں کہا کس کس القاب سے پکارو, یہ کہا کہ برے القاب سے مت. اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر, اور میں یہ سمجھتا ہوں کتا کسی کو لقب دینا یہ برا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ جب یہ لوگ جب کوئی بھی لکھتا ہے, میں بھی ہوں, آپ کوئی بھی ہے, تشیع میں تو زیادہ ہے, چلیں اگر ہم یہ کہتے بھی قلب کا کہہ دیا یا سگے آستانے کی, پتہ تھوڑی چلتا ہے اس میں تو اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار ہوتا ہے. اب پتہ کرانے کی ضرورت کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہاں پر ڈاکٹر صاحب میں شاید وقت ختم ہو جائے. ایک تو یہ کہ ہم کسی کا لقب نہیں دیتے ہیں, نام ہوتا ہے, اس لیے وَلَا تَلْمِزُوا بِالْأَلْقَابِ کا عنوان نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کے بارے میں آج تعجب ہوا, اچھا ہوا, علمی باب کھولا, علمی بحث کھولا کہ ایک آپ نے ماہ رمضان کا پروگرام ایک کشتی میں بنا کے, اس میں آپ نے اصحاب کے نام لکھے تھے, اور یہ حدیث کئی مرتبہ آپ نے پڑھی کہ اسی بنیاد پر. اس وقت علماء دین میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا. یہ میرے لیے بڑا سوال بن گیا ہے, ایسے کیسے ہوا کہ نہیں. وہ میں بتاؤں وہ کیا تھا, وہ تھا کہ صحابہ ستارے اور اہل بیت کشتی ہیں. اچھا, وہ یہ اس بنیاد پر تھا, یہ اس بنیاد پر کشتی تھی نا, کشتی اس میں آپ بیٹھے تو اہل بیت جیسے کشتی ہے, اس میں مجھے سوال, بلکہ اس میں تو آپ نے 5 نام لیا. 5 نام لیا. جیسے وہ دوسری حدیث ہے, یہ دوسری حدیث ہے کہ میرے جو ہے وہ اصحاب نوح کی کشتی. اچھا وہ تھا, ہم نے تو اہل بیت کشتی. یہ تو اچھا ہو گیا. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کچھ پوائنٹس تیار کر لیتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور آپ نے ہمیں انوائٹ کیا تو ماہ رمضان میں ہم, اگر کیونکہ آپ انوائٹڈ ہیں انشاءاللہ, آپ ہی کی وجہ سے ہوگا رمضان ٹرانسمیشن, محبت ہے آپ کی, تو اس میں پھر اس گفتگو کو ایک بہتر انداز. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. ہم اور تھوڑا اس کو ریفائن کر لیتے ہیں, آپ بھی ذرا, کیونکہ مزید 2 شعر مکاتب فکر اور ہوں گے, تو ان 2 شعروں کی موجودگی میں ابھی تو 2 صرف شعر ہیں, میں تو 4 شعروں کو دیکھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ 4 شعر ہوں, کوئی بھی ان میں میں تو 4 شعر ہوتا ہوں, میں مارننگ ماسٹر بنا بیٹھا ہوتا ہوں, بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے 4 شعروں کا. اور آپ بھی اٹھ کے وہاں بیٹھ جاتے ہو, ہمیں یہ بھی, آپ بھی بیٹھوں گا وہاں پہ, لیکن اب یہ سیٹ بھی نہیں ہوگا, اب تو بہت بڑا سیٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اب بہت بڑا سیٹ. لیکن آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھیں. اب میں اپنی, یہ سر بڑا مسئلہ ہوتا ہے, میں ہٹ جاتا ہوں, اسی وجہ سے پھر کوئی اور بھی بڑا. ہاں جی, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ جناب قاری سلیمان جاوید صاحب آپ کا, جناب علامہ شبیر حسین میسوی صاحب آپ کا. میسوی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات آخر میں کہی, وہ یہ کہ یہ بہت اچھا ہوگا کہ ہم اس کو مزید پڑھ لیں, ریفائن. یہ ذرا تھوڑا سا مجھے ایک دفعہ یاد ہے میسوی صاحب کی ایک بات میں کوٹ کر دوں, کہ انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں اس کا جواب. میں پھر دوسرا پوچھا, دبئی کی بات ہے غالباً, انہوں نے کہا جی مجھ کو بھی نہیں پتہ, مجھ کو نہیں پتہ. میں نے کہا میسوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے جواب آپ دینا چاہتے. تو میسوی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ جب مجھے جواب کا پتہ نہیں ہے تو میں کیوں دوں, میں بلا وجہ کی اپنی علمیت کا کیا مظاہرہ کیوں کروں. تو ان کی تائید کی تھی مفتی منیب الرحمان صاحب نے, اور انہوں نے کہا تھا امام شافعی سے مسلک کے عقیدے کے حوالے سے کوئی 100 سوالات کیے گئے تھے, 33 کے انہوں نے جوابات دیے تھے, باقی کہا تھا مجھے پتہ نہیں. یہ علمیت کی نشاندہی ہوتی ہے. تو اب اگر میسوی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس پر ہم ذرا مزید ریفائن کر لیتے ہیں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے ابو انشاء قاری سلیمان جاوید صاحب کہ ہم بھی اس کو ذرا ریفائن کر لیتے ہیں, تو ٹھیک ہے, رمضان المبارک میں اس پر پھر مزید بحث کریں گے. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ. اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا.
میں بہت سب کو زیادہ تیزی سے نہیں بولتا ہوں, لوگ سمجھے بہت تیزی سے بول جاتے ہیں, لیکن دیکھیے ایسا ہی بولتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.